رام دیو محنت کا قبول اسلام۔ انا ساگر کے آس پاس سینکڑوں مندروں میں ایک سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ بڑا مندر راجہ پرتھوی راج اور اس کے خاندان کے لیے مخصوص تھا، اور اس مندر کا محنت رام دیو تھا۔ رام دیو ایک بلند طاقتور انسان تھا، بہت بڑا جادوگر اور سفلی عمل کا جانکار بھی تھا۔ رام دیو کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت و قوت سے اجمیر کی زمین پر اسلام کا شجر پھولنے اور پھلنے لگا، اور اجمیر کی دھرتی سے ایمان و یقین کا چشمہ ابلنے لگا، اور اللہ و رسول کی معرفت کے انوار و تجلیات سے خلق خدا منور و مجلہ ہونے لگی، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت و طاقت اور مسلمانوں کی روز افزو تعداد کو دیکھ کر راجہ پرتھوی راج گھبرا گیا، اور اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں رام دیو محنت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے جادو اور سفلی عمل سے اس مسلمان فقیر کو ہلاک و برباد کر دو، یا اس مسلمان فقیر کو ہمارے ملک سے باہر نکال دو، ورنہ پورا اجمیر مسلمان ہو جائے گا اور ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ راجہ پرتھوی راج کی گفتگو کو سننے کے بعد رام دیو محنت تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا اور بولا کہ اے راجہ صاحب، یہ مسلمان درویش بہت ہی قوت و طاقت اور کمال کا مالک ہے، اس فقیر سے اس طرح مقابلہ آسان نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس فقیر پر جادو اور سفلی عمل سے کامیابی ملے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ رام دیو محنت اپنے چیلوں اور شاگردوں کے ساتھ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا اور جادو و سفلی عمل کا منتر و تنتر پڑھنے لگا۔ ایک مرید نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ولایت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کفار و مشرکین اور پنڈت رام دیو جادوگر کی حمایت میں پھر واپس آ گئے ہیں اور جادو چلا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو مغلوب و پریشان کر دے۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ گھبراؤ، ان سب کا جادو باطل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں پر ان کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ رام دیو جادوگر ان لوگوں پر حملہ کرتا نظر آئے گا۔ یہ ارشاد فرما کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ تمام کفار و مشرکین رام دیو محنت کے ہمراہ قریب آ گئے، مگر جب ان کفار و مشرکین کی نگاہیں ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانیت ولایت والے چہروں پر پڑی تو ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، ان کے قدموں میں چلنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور زبانیں گونگی ہو چکی تھی، اور رام دیو محنت بید کی طرح کانپ رہا تھا اور اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ کفار و مشرکین رام دیو محنت کو اس لیے لائے تھے کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان و حیران کرے گا، مگر رام دیو محنت ہمارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں آ گیا اور لکڑی اور پتھر سے دشمنوں کو مار کر بھگا دیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رام دیو محنت کی یہ مجاہدانہ شان اور محبت دیکھی تو ایک پیالہ پانی اپنے روحانی ہاتھوں سے عطا فرمایا اور بڑے شفقت و محبت سے فرمایا کہ اس پانی کو تم پی لو۔ رام دیو محنت نے اس پانی کو بڑی عقیدت کے ساتھ پی لیا۔ پانی کا پینا تھا کہ رام دیو محنت کا دل کفر و شرک کے اندھیروں سے صاف پاک ہو گیا اور اس کے قلب و جگر میں اسلام کی روشنی اور ایمان و یقین کا اجالا پھیل گیا، اور وہ بے خود ہو کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی قدموں پر گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ دیو مسلمان ہو کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ کے چہرے پر نور کے دیدار سے میں بہت شاد یعنی خوش ہوں۔ تو
تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مناسبت سے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ ایک ضروری وضاحت، دیو سنسکرت زبان میں دیوتا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اہل ہند دیوتا کا لفظ مہان اور صاحب کمال انسان کے لیے بھی بولتے ہیں۔